للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ اس مسئلے پر بات ہوگی کہ قرض دینے والا کب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کب اس کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ بہت ساری صورتوں میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور بہت ساری صورتوں میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کسی کو پیسے بطور قرض دیے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 5 لاکھ روپے دے دیے، اب اس کے ذمے آپ کا قرضہ موجود ہے تو آپ کو ان پیسوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اور ہر سال نکالنی پڑے گی۔ اگر آپ نے 5 سالوں کے لیے قرضہ دیا ہے تو آپ کو ان 5 سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور اگر آپ نے نہیں نکالی تو پیسہ ملنے کے بعد 5 سالوں کی اکٹھی نکالیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہر سال کی اسی وقت نکال دیں، لیکن اگر آپ نے اس وقت نہیں نکالی تو پیسے ملنے کے بعد 5 سالوں کی اکٹھی نکالنی پڑے گی، کیونکہ قرضہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے مال کو کسی صندوق میں بند کر کے رکھ دیا۔ صندوق میں بند کیے ہوئے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا کوئی مال صندوق میں بند کر کے رکھ دیں تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، تو قرضہ دینا بھی ایسا ہی ہے، گویا کہ آپ کا مال صندوق میں بند ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جب تک وہ رکھا ہوا آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر وہ شخص انکار کرتا ہے کہ تم نے مجھے کوئی قرضہ نہیں دیا، اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسے دستاویزات یا کوئی ایسے گواہ نہیں ہے کہ جن کی مدد سے اب عدالت کے ذریعے اس سے پیسے وصول کر سکیں، تو اب آپ کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ کو مال ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بعد میں جا کے آپ کو آپ کا مال دے دیتا ہے تو آپ کے ذمے پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر اس نے آپ کو 3 سال بعد مال دے دیا تو 3 سال بعد آپ کے اوپر پچھلے تمام سالوں کی یعنی 3 سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قرض کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ادھار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ادھار تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو سونا چاندی دے دیا، یا کسی کو آپ نے اپنا مال تجارت بیچ دیا، یعنی کہ آپ کا جو بیچنے کا سامان ہے، آپ کے دکان کا مال تھا، آپ نے وہ کسی کو بیچ دیا۔ اب اس کے ذمے جو پیسے کی ادائیگی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب وہ چاہے 1 سال بعد ادا کرے، 2 سال بعد ادا کرے، 3 سال بعد ادا کرے، آپ کے ذمے زکوٰۃ واجب ہوگی اور ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ کو 3 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ پیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیتا ہے، ایک ساتھ نہیں دیتا، تو جتنا جتنا مال ملتا جائے گا اس پر اتنی زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ مثال کے طور پہ نصف مال مل گیا یا 25% مال اس نے دے دیا۔ اب 25% مال آپ کے بنتے تھے 30,000 روپے، اور 30,000 روپے آپ کو پہلے سال میں ہی مل گئے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر یہی 30,000 2 سال بعد ملے تھے تو دونوں سالوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن 2.5% کے اعتبار سے نکالی جائے گی، یعنی آپ کے مال کا 40واں حصہ۔ دوسرا قرضہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو اپنے گھر کا سامان بیچ دیا، نہ آپ نے سونا چاندی اس کو دیا، نہ آپ نے اس کو نقد پیسے دیے، نہ آپ نے اس کو مال تجارت بیچا، آپ نے گھر کا کوئی سامان بیچ دیا، فریج بیچ دیا، فرنیچر بیچ دیا، آپ کی کوئی زمین رکھی ہوئی تھی آپ نے وہ بیچ دی۔ اب اس کے ذمے جو آپ کے پیسے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، بھلے آپ نے اس سے جتنا بھی ادھار کیا ہو، 1 سال بعد کا کیا ہو، 2 سال بعد کا کیا ہو، 3 سال بعد کا کیا ہو، ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یہ جب بھی ملیں گے تو جتنے سال کی زکوٰۃ آپ کے ذمے لازم ہے، آپ نے ساری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اس قرضے میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ پچھلے قرضے کے اندر جہاں مال تجارت تھا یا پیسے تھے یا سونا چاندی تھے، وہاں جتنا ملے گا اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہاں جتنا ملے گا اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ یہاں جب تک اتنا نہ مل جائے کہ جو مال زکوٰۃ کو پہنچ جائے، یہاں جب تک اتنا نہ مل جائے جو مقدار زکوٰۃ کو نہ پہنچ جائے، یعنی 1,44,000 کو نہ پہنچ جائے، تب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ہاں جب تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا مل گیا کہ جو مال زکوٰۃ کو پہنچ رہا ہے، اب زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تیسرا قرضہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے نہ کسی کو مال دیا، نہ سونا چاندی دیا، نہ مال تجارت دیا، اور نہ ہی کوئی اور سامان بیچا، بلکہ اس کے ذمے آپ کے پیسے اس طرح واجب ہو گئے کہ جیسے شوہر کے ذمے بیوی کا مہر ہوتا ہے یا مالک کے ذمے ملازم کی تنخواہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو پیسے ان کے ذمے آپ کو ادا کرنے ہیں تو یہ پیسے جس وقت ملیں گے اس وقت سے زکوٰۃ شمار کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اگر اس نے آپ کو 2 سال ادا نہیں کیے، 3 سال ادا نہیں کیے تو اس پر زکوٰۃ واجب کر دی جائے، یا جب ملیں گے تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں آپ کو جب ملیں گے اس وقت سے آپ کا سال شروع ہوگا۔ اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتے ہیں، جو انسان کو ملازمت چھوڑنے کے بعد ملتے ہیں، تو ان کا حکم بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو اب یہ فنڈ ملنا ہے، اب وہ 1 سال انہوں نے لگا دیا دینے میں، 2 سال لگا دیے، 3 سال لگا دیے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں آئیں گے اب سے زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح مسئلوں کو سمجھ کے صحیح طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔